جمعے کے دن فجر کی نماز کی قضا کیا جمعہ پڑھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یا جمعے کی نماز سے پہلے پہلے ہی پڑھنا ضروری ہے؟ بہت سارے لوگ جب جمعے کے دن جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو ان کی جو فجر کی نماز چھوٹی ہوئی ہوتی ہے تو وہ پہلے فجر ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عورتیں جو ہیں وہ پہلے 2 رکعت نماز اپنی فجر پڑھیں گی قضا، اس کے بعد وہ پھر ظہر کی نماز اپنے گھروں میں پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کو جمعے کے دن جمعے سے پہلے پڑھنا چاہیے یا بعد میں پڑھنا چاہیے، یا ظہر سے پہلے پڑھنا چاہیے یا ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی قضا پڑھنا چاہیے۔ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ جب کوئی آتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں کو مسائل سیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے، جمعے کے دن یا کوئی بھی دن ہو، اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے اور آپ ظہر کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ ایک حدیث بھی سن لیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھنا بھول جائے یا سوتا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے اور نماز کا وقت نکل جائے تو اس نماز کا کفارہ یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آئے نا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے یا نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ پھر دیری نہ کرے، اسی وقت وہ اپنی قضا نماز کو ادا کر لے۔ یعنی اگر کسی انسان کی فجر کی نماز سونے کی وجہ سے چھوٹ گئی، اگر انسان نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ تو جان بوجھ کر تو آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان سوتا رہ گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ فجر کی نماز کب ہو گئی، آنکھیں کھلی تو 7 بج رہا تھا، 8 بج رہا تھا، ارے لو ہماری نماز چھوٹ گئی، نماز نہیں پڑھ پائے، تو اب اس انسان کو ظہر کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، اس کے اوپر لازم یہ ہے کہ اسی وقت اپنی فجر کی نماز کو ادا کرے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے ہی اگر کوئی انسان سوتا رہ جائے، نماز پڑھنا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے تو فوراً پڑھ لے۔ اب یہ انتظار نہ کرے کہ جب ظہر کا وقت آئے گا تو ہم ظہر کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تو اس کو چاہیے کہ اسی وقت 7 بجے 8 بجے جیسے ہی آنکھ کھلے تو سب سے پہلے وہ نماز پڑھے۔ اگر وہ نجس ہے، ناپاک ہے تو اس کو چاہیے پہلے غسل کرے پھر فوراً نماز پڑھے، ظہر کا انتظار یا جمعے کا انتظار نہ کرے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ چاشت کے وقت سے پہلے پہلے فجر کی نماز کی قضا پڑھ رہے ہو نا تو اس کا ایک فائدہ آپ کو یہ بھی حاصل ہو جائے گا کہ آپ اس کی فجر کی سنتیں بھی پڑھ لیں گے اور فرض بھی پڑھ لیں گے۔ اگر آپ نے چاشت کا وقت نکلنے کے بعد یعنی 12 بجے کے بعد تقریباً اگر آپ فجر کی نماز کی قضا پڑھ رہے ہیں، ظہر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا جمعے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جمعے کے دن جمعے کے ساتھ نماز فجر کی قضا پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے، صرف پھر آپ فرض پڑھیں گے۔ اور اگر آپ اس کو پہلے پڑھ لیں، چاشت کے وقت سے پہلے پہلے اگر آپ اس کو پڑھ لیں نا فجر کی سنت قضا نماز کو تو آپ کے لیے یہ بڑی چیز ہوگی کہ آپ کو سنتیں بھی مل جائیں گی، آپ سنتوں کی بھی قضا پڑھ سکتے ہیں چاشت کے وقت سے پہلے پہلے اگر آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاشت کے وقت نکلنے کے بعد پڑھ رہے ہیں، 11 بجے کے بعد اگر آپ فجر کی قضا پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں سنتیں نہیں پڑھنا ہے بلکہ صرف 2 رکعت جو فجر کی قضا ہوئی ہیں صرف فرض کی قضا کرنا ہے، 2 رکعت آپ کو پڑھنا ہے۔ اب جمعے کے دن جمعے سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں، صاحب ترتیب رہنے کے لیے پہلے آپ کو قضا پڑھنا پڑے گی، بعد میں وہ نماز پڑھنا پڑے گی جس کا وقت ہے۔ اور اگر یہ کنڈیشن بنی ہوئی ہے چاہے وہ ظہر کی نماز ہو یا جمعہ ہو کہ اگر ہم قضا پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمارا جمعہ چھوٹ جائے گا، جمعے کی 1 آدھ رکعت چھوٹ جائے گی یا ظہر کی 1 آدھ رکعت چھوٹ جائے گی، تو پھر بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ جماعت میں شریک ہو جائیں، کیونکہ آپ کی وہ تو قضا ہوئی چکی ہے، اب آپ کو ادھر جماعت مل جائے گی تو آپ پہلے شریک ہو جائیں جماعت میں اور اس کے بعد فجر کی قضا پڑھ لیں۔ اب اگر گھر میں عورتیں یہ اس نماز کو پڑھ رہی ہیں اور تو ان کو چاہیے کہ وہ پہلے فجر کی قضا پڑھ لیں، بعد میں وہ اپنی ظہر پڑھ لیں، کیونکہ ان کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے، وہاں وہ جماعت میں مقید نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ انہیں پڑھنا ہے، انہیں تو الگ پڑھنا ہے، تو پہلے وہ قضا پڑھ لیں، اس کے بعد میں وہ ظہر کی نماز پڑھ لیں، جمعے کے دن ہو جب بھی وہ ظہر کی نماز ہی پڑھیں گی عورتیں۔ اور اگر آخری وقت بالکل ہو گیا ہے، مثلا بس عصر کا وقت شروع ہونے والا ہے، ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہے، کنڈیشن یہ ہو جائے کہ اگر آپ نے فجر کی قضا پڑھ لی تو پھر آپ کی ظہر پوری کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی، تو ایسی کنڈیشن میں یہ حکم ہے کہ پہلے آپ جس نماز کا وقت ابھی ہے نا اور جو آپ پڑھ سکتے ہو پہلے آپ وہ پڑھیں، کیونکہ وہ تو آلریڈی قضا ہوئی چکی ہے، تو آپ ایک نماز کے بعد اگلی نماز میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں یا آپ ظہر پڑھنے کے بعد بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر بہتر یہ ہے کہ اگر یہ کنڈیشن ہے کہ آپ نے اگر فجر کی 2 رکعت قضا ادا کی تو اس میں پھر آپ پوری ظہر کی نہیں پڑھ پائیں گے، ٹائم ختم ہو جائے گا، عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو پہلے ظہر پڑھنا ہے
پھر بعد میں فجر کی قضا پڑھیں. لیکن عام طور سے ٹائم اتنا ہوتا ہی ہے تو پھر عورتیں اگر اپنے گھر میں پڑھ رہی ہیں یا مرد حضرات ظہر پڑھ رہے ہیں جماعت کے علاوہ تو ان کو چاہیے کہ پہلے قضا پڑھ لیں. مرد حضرات جماعت سے پڑھ لیں تو پھر اگر ٹائم ہے تو پہلے قضا پڑھ لیں, اس سے وہ صاحب ترتیب رہیں گے. اور اگر ٹائم نہیں ہے, جماعت کھڑی ہے یا وقت نکلتا جا رہا ہے تو پھر پہلے ظہر پڑھ لیں, بعد میں پھر اس کے فجر کی قضا کو ادا کر لیں. ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے, چل رہا ہے, تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں. جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں, وہیں کھاتے ہیں, وہیں پیتے ہیں. جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں, جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے. کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے, اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ, بغیر کسی چندے کے بنا ہے, جو اللہ نے مجھ سے کام لیا, میں نے خود کام کیا. اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں. تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے. آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں, اس کام میں حصہ لیں تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے, یہ جو مشن ہے, یہ کمپلیٹ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے.